قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی و مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جہاں تاریخ کی کتابوں نے بہت سارے دنوں کو اپنی اوراق کے اندر محفوظ کر لیے ہیں، انہی تاریخ کی کتابوں میں ایک تاریخ دن اوراق کے اندر محفوظ ہے، اور وہ دن 14 اگست کا دن تھا. اس دن کو تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا گیا. حضرات گرامی قدر، اس دن کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا. ہمارے بڑوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کیا تھا؟ ان کا خواب یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے نظام کو نافذ کریں گے. وہ خواب کیا تھا؟ ان کا خواب یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر محبتیں قائم کریں گے. یہاں محبتیں ہوں گی، الفتیں، پیار اور محبت قائم ہوگا. اس ملک کے اندر باہمی بھائی چارہ قائم ہوگا. اس ملک کے اندر اس کے رہنے والے آپس میں دکھ درد بانٹیں گے. اس ملک کے اندر باپ کی عزت ہوگی، ماں کا احترام ہوگا. اس ملک کے رہنے والے بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے. بیٹی کی چادر کبھی میلی نہیں ہوگی، کسی کا کوئی پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا. مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. مظلوم کبھی عدالت کے دروازوں پہ دھکے نہیں کھائے گا اور عدالت کے دروازوں پہ ٹکرا کر اپنے گھر اندر واپس نہیں آئے گا. حضرات گرامی قدر، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک تو اس لیے بنا تھا، ہمارے بڑوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس ملک کے اندر کوئی بیمار بغیر علاج کے مرے گا نہیں. اس کی تیمارداری کی جائے گی، اس کا علاج اور اس کا معالجہ کیا جائے گا، اس کو ہاسپٹل تک لے جایا جائے گا، اس کی دیکھ بھال کی جائے گی. یہ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا. حضرات آگے بڑھیے. اسی خواب کے لیے، اسی خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بڑوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. اپنے وطن سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے. وطن کس کو عزیز نہیں ہوتا؟ اپنے گھر کی دیواروں سے محبت کس کو نہیں ہوتی؟ کوئی بندہ بھی اپنے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اگر یقین نہیں آ رہا، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. بیت اللہ کو مخاطب کر کے میرے پیغمبر نے تاریخی الفاظ کہے. آپ فرمانے لگے، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو میرا جی تو نہیں کر رہا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے باشندے اور باسی مجھے رہنے نہیں دیتے. اور مکہ کو مخاطب کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت. اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں کر رہا، لیکن لوگوں نے ہجرت کرنے پہ مجھے مجبور کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ ہمارا
جو دین ہے اور دین اسلام اور پاکستان جس قومی نظریہ کے تحت بنایا گیا تھا وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم و اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ کتنا پیارا دین ہے۔ اس دین اسلام کے اندر کسی دوسرے دین کے ایک بات بھی، ایک کلچر بھی، اس کا تھوڑا سا کوئی حصہ بھی ہمارے دین کے اندر وہ شامل کر دینا، ہمارا مذہب اس کو پسند نہیں فرماتا، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، حدیث بخاری کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو۔ اب ان کی مخالفت کیسے کرنی ہے؟ فرمایا وہ مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں، داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں۔ فرمایا قف الشوارب، تم نے مونچھوں کو کاٹ دینا ہے، فاعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دینا ہے، تم نے مونچھوں کو تراشنا ہے، داڑھی کو بڑا کرنا ہے، تم نے ان مشرکوں کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا یہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو اور اپنے صحن کو صاف نہیں کرتے، اے مسلمانوں تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، تم اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا دین اسلام کسی اور دین کی تھوڑی سی بھی بات کو اسلام کے اندر شامل کر دینا، اس دین اسلام کے اندر شامل کرنا، ہمارا مذہب اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ تھوڑا سا آگے بنی۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ دو قومی نظریہ کا مطلب کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان یہ دونوں ایک الگ الگ مملکتیں ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا اٹھن بیٹھن، ان کی چال چلن، ان کی وضاقتہ، ان کا سونا اور جاگنا، ان کے لیل و نہار، ان کے شب و روز، ان کے صبح اور شام دوپہر رہنے سہنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، ذرا توجہ فرمائیے، یہ پاکستان صرف محض نماز کے لیے نہیں بنے تھا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، صرف نماز کے لیے نہیں بنا تھا۔ نماز تو ہندوستان کے اندر آج بھی مسلمان پڑھ رہی ہیں، دینی مدارس تو وہاں بھی قائم ہیں، دین کا نظام تو وہاں بھی چل رہا ہے۔ ہاں قطع نظر وہاں ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، لیکن دین کا نظام تو چل رہا ہے۔ پاکستان پھر بنا کس لیے تھا؟ تو میرے بھائیوں، پاکستان یہ نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا، مدینے والے کا نظام نافذ کرنے کے لیے یہ پاکستان بنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مخزومی قبیلے کی ایک فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تاریخی الفاظ کہتے ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومی قبیلے کی عورت ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اپنے بیٹی کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ حضرات گرامی قدر، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کی والدہ جان فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، کون فاطمہ؟ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی فاطمہ، میرے پیغمبر کے لخت جگر فاطمہ، میرے پیغمبر کے دل کا ٹکڑا فاطمہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے محمد کو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس میں قائم ہو سکے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی تھی،
یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا ایک نظام قائم کیا، اس ملک کے اندر ایسا نظام قائم کر دیا جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک نعرہ لگا تھا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، آج سیاسی لوگ اس نعرے کو لگانے سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ آج بڑے بڑے مولوی یہ نعرہ نہیں لگاتے، آج سیاسی لوگ یہ نعرہ نہیں لگاتے، کرپشن کرنے والے لوگ یہ نعرہ نہیں لگاتے، بڑے بڑے پیر فقیر گدی نشین یہ نعرہ نہیں لگاتے۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے نعرہ لگا دیا تو مشکل ہمارے لیے بن جائے گی، پھر ہم کو ہماری گاڑیوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، پھر اپنے بینک بیلنس اور پراپرٹی اور جائیداد کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ جو کرپشن کا مال ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے تو پھر ہمیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج سیاسی قسم کے لوگ یہ نعرہ نہیں لگا رہے، کانپتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر نعرہ لگایا تو یہ ہمارے گلے کے اندر آ جائے گا۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ پاکستان یہ جمہوریت کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا تھا۔ جس سے مرضی آپ پوچھ لیں، اگر جمہوریت کی بات کی جائے، ہندوستان کی جمہوریت آج بھی بڑی مستحکم ہے، تو پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ یہ نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا۔ اور دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی 2 ہجرتیں ہوئی تھی، ایک ہجرت مدینہ ہوئی تھی، ایک ہجرت پاکستان ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے چودھری ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ جب مدینہ ہجرت کی، سواری بھی دے دی، بیوی بھی دے دی، جسم سے کپڑے بھی اتار لیے گئے، ان کے مال وہ بھی چھین لیا گیا، ان کا بچہ بھی لے لیا گیا، پھر ہجرت مدینہ کی تھی۔ ہجرت کرنا آسان نہیں ہے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بیان کرنا اور ان کو سننا آسان ہے، لیکن جنہوں نے ہجرت کی تھی ان سے جا کر پوچھئے، اپنے بڑوں سے پوچھئے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہجرت پاکستان ہوئی تھی، جب پاکستان بنا تھا تو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کی عوض ہی ہمیں پاکستان ملا۔ کتنی ماں اور بہنوں نے قربانیاں کی تھی، کتنی لاشیں تڑپے تھے، کتنی لاشیں ہوئی تھی، کتنی اموات ہوئی تھی، کتنے خون ہوئے تھے۔ وہ پانی کی بجائے خون کی نالیاں چل رہی تھی، ان کی بدولت یہ ہمیں پاکستان ملا تھا۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہونا چاہیے۔ جب پاکستان بننے سے پہلے ایک ہندو نے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، عرض کی، اے اقبال رحمہ اللہ، اے اقبال صاحب، پاکستان آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہم ایک ملت ہیں، ہندوستان ایک ملت ہے، پھر پاکستان بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے اس موقع پہ فرمایا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی قوم اپنی ترکیب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، ایک خاص عظمت کی حامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو پاکستان ہے، ملک پاکستان یہ حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک پاکستان عوام کا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ گھر اس کا ہوتا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ یہ تو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کی اولاد بھی باہر کے ممالک میں پل رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، پرورش پا رہی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک عوام کا ہے، جنہوں نے رہنا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ جن کا گھر ہوتا ہے، گھر کا خیال بھی وہی رکھتے ہیں۔ وطن ہمارا ہے تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے محل ڈال لیتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن گھر کے سامنے جو گلی ہوتی ہے اس کے اندر کوڑا کرکٹ اور وہ گندی ہوتی ہے۔ بھائی وہ گلی کس کی ہے؟ وہ بھی آپ کی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیے ایک محل کے اوپر، اس گلی کے اوپر بھی تھوڑا سا خرچ کر لیتے تو وہ گلی بھی گھر والوں کی ہے، وہ بھی گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے،
وہ گھر بھی آپ کا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو وطن ہوتا ہے ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ میری نوجوانوں کو درد دل سے اپیل ہے کہ سب سے پہلی بات اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں۔ ایک اور ہے، حدیث تو نہیں ہے، حب الوطن من الایمان، فرمایا اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ ایک حدیث سن لیجیے، حدیث بخاری ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ کی طرف گئے تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، فرمایا سنو مہاجروں، سنو لوگوں، دنیا کائنات کے لوگوں سنو، میرے صحابہ سن لو۔ مہاجرین میں حضرت ابو بکر بھی تھے، مہاجرین میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف رائے ہو جائے، کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کی دو قطاریں بن جائیں، اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قطار میں کھڑا ہو جاؤں گا، فرمایا میرا واضح اعلان ہے میں انصار مدینہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ اپنے وطن سے محبت کر کے میرے پیغمبر نے دکھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے، جب مدینہ کی عمارتیں نظر آ رہی ہوتی، آپ اپنی سواری کو تیز دوڑاتے، اس کو ایڑی مارتے، اپنی سواری کو تیز دوڑاتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے سے بڑا آرام سے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مدینے کی عمارتیں نظر آتی ہیں آپ سواری کو تیز کیوں دوڑاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں میرا شہر آ گیا ہے، میرا شہر مدینہ آ گیا ہے۔ یہ اس شہر اور بستی کی ایک الگ فضیلت ہے، لیکن اپنے وطن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم مدینے سے محبت کریں، مکہ سے محبت کریں، اس کے بعد اپنے ملک پاکستان سے محبت کریں۔ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونی چاہیے، ہم ملک کے باشندے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ حضرات جب پاکستان بن رہا تھا اس سے 2 سال قبل 1944 کی بات ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی پشاور کے ایک کالج کے اندر طلباء کو خطاب فرما رہے تھے تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کہنے لگے سر میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم رحمہ اللہ فرمانے لگے بیٹا پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب پہلا ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا، پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا، اب تو صرف ہم نے اس کی حد بندی کرنی ہے، اس کے خطے کا احاطہ کرنا ہے کہ پاکستان کی اتنی جگہ ہے، ہندوستان کی اتنی جگہ ہے۔ بیٹا پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب پہلا ہندو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، جب مسلمان ہوا تھا۔ وہ طالب علم فوراً کھڑا ہوا، اس نے دوسرا سوال کیا کہ سر دستور، منشور، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، فارم پالیسی، یہ جو جتنی پالیسیاں ہیں آپ پاکستان میں ان میں سے کون سی پالیسی نافذ کریں گے؟ قائد اعظم فرمانے لگے کیا بچوں والے سوال کر رہے ہو؟ دستور منشور کیا ہے؟ ہم نے یہ نافذ نہیں کرنی، ہمیں پالیسی تو مدینے والے رسول دے کر چلے گئے ہیں، ہم نے تو صرف اس کو نافذ کرنا ہے، ہم نے نیا نظام نہیں بنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے، حجیت حدیث، حدیث کی صداقت پہ غور کریں، میرے پیغمبر کے ارشادات پہ غور کریں، نظام مصطفیٰ پہ غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا مقام حرا سے ایک عورت آئے گی، اکیلی آئے گی، سوائے اللہ کا خوف اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، مدینے آئے گی اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پہ میں بھی حاضر خدمت تھا، میں نے بھی حدیث سن لی تھی اور میں منتظر تھا وہ حدیث کب پوری ہوتی ہے، ان کا یقین تھا حدیث تو پوری ہو کر رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا گیا، وہ عورت نہیں آئی، میں منتظر رہا۔ حضرت صدیق کا دور چلا گیا، وہ عورت نہیں آئی، میں منتظر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر ایک عورت چلی،
مقام حرا سے چلی، اونٹ پہ سوار تھی، ایک گٹھڑی اس نے باندھی ہوئی اس کے گود میں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک طرف کھڑا ہوں، مدینے کے شہر میں کھڑا ہوں، نبی پاک کے شہر میں کھڑا ہوں، میں مدینے میں کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک عورت آئی ہے، اونٹ پہ سوار ہے، گٹھڑی اس نے اپنے گود کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ اے بی بی تم کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں مقام حرا سے آ رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا نہیں لیکن میں سن رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی میں مقام حرا سے آ رہی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کسی نے کچھ کہا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے کے نظام پر، قربان جاؤں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ وہ عورت کہنے لگی اے سوال کرنے والوں میں اکیلی آئی ہوں، لوگ مجھ سے کھانا تو پوچھتے رہے، پانی تو پوچھتے رہے، مجھ سے رہائش کا تو پوچھتے رہے، بڑھ بڑھ کر میری عزت تکریم تو کرتے رہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے قربان جاؤں مدینے والے کے نظام پر کسی نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں، اکیلی آئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عورت کے الفاظ میں سن رہا تھا، میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے اور میری زبان پکار اٹھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان اس نظریہ کے تحت بنا تھا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جشن آزادی لوگ منائیں گے، منانے کا انداز بھی غلط ہے۔ ہاں اس موقع پہ آپ اپنے گھر کے اوپر ایک پرچم لگا سکتے ہیں، پاکستان سے محبت کا یہ انداز اپنا سکتے ہیں، لیکن ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ آزادی منا سکتے ہیں، آزادی کس طرح منائیں پتہ تو تب چلے گا کہ آج کی رات آپ کی مصلی پہ گزرے۔ تہجد پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کل 5 نمازوں کی پابندی کریں، نوافل پڑھیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعائیں کریں اور اللہ کو کہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا تھا۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی تھی، سب سے پہلے مسجد بنوائی تھی۔ تو پاکستان کا منانے کا مقصد یہی تھا کہ ادھر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائم ہو سکے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان سے محبت ہمارے دل کے اندر رکھے۔ حکمرانوں نے جو کرنا ان کا اپنا کام ہے، لیکن ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے۔ اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنے نفس کے اوپر غور کیجئے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، جتنا ہو سکے شریعت پہ عمل کریں۔ غلطیاں کوتاہیاں میرا مولا معاف فرما دے گا، جو کوئی سنا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔